رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی. یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی اوصاف پر اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی ارشاد ربانی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت اور بلاغت میں، نہ کمال اور بیان میں، نہ فضائل اور اوصاف میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کا سامان ہے. اس پر ایمان لانا ہماری دنیا آخرت دونوں جہاں کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے. شاعر کہتا ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کے کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے. قرآن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن کو پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا. علماء نے قرآن کے معنی، مطالب، تفاسیر و ترجمے کو محفوظ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ جس طرح قرآن حضور پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی اسی طرح اب بھی موجود ہے. اس میں کہیں زبر، زیر یا نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا. جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا تورات اور انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی. خود یہود اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ و معنی کو بدل دیا، بہت سی چیزیں نکال دی، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، ان کے احکام و فرمودات ہمیشہ کے لیے نہیں تھے. اس کے برخلاف قرآن مجید میں سرم و تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی ہے، نہ آئندہ ہو سکے گی. قرآن مجید کے اوصاف و فضائل اب بھی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. قرآن مجید آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید ہی ان کے لیے مکمل سرچشمہ اور ہدایت ہے. قرآن مجید آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے. حضور کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام
تشریف لائے سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا اور ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانے کے حالات کے مطابق ہو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے عطا کیے گئے جو جادو سے مشابہت رکھتے تھے. مثلا عصا کا سانپ بن جانا اور یکبزا، حالانکہ وہ جادو نہیں تھا. معجزہ اور جادو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ نسبت خاک رب عالم پاک. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت چرچا ہے، ایک سے ایک طبیب موجود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو تب سے مشابہت رکھتے تھے. مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، نابینوں کو بینا کر دینا، کوڑوں کو اچھا کر دینا وغیرہ وغیرہ. اور جب ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا. عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور کمال و بیان پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا جو اپنی فصاحت اور بلاغت، کمال اور بیان میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زبان دانی ایک ہو کر رہ گئی. بڑے بڑے فصاحہ اور بلاغاء نے قرآن کے آگے گھٹنے دیکھ دیے اور چار قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو تسلیم کیا. بہت کوششیں کی، قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکے. اگر پورا قرآن کیا لاتے، ایک سورت نہ بنا سکے، ایک سورت کیا بناتے، ایک آیت نہ بنا سکے. لاکھ کوششیں کرتے رہتے تھے مگر نہ لا سکتے تھے، نہ آئندہ لا سکیں گے. قرآن نے منکرین قرآن کو چیلنج دیا تھا. وہ چیلنج صرف 14 برس ہی کے لیے نہیں تھا، وہ چیلنج آج بھی ہے. قرآن مبارک ہے آج بھی اعلان کرتا ہے کہ قل لا اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کی طرح بنانا چاہو تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ پاس کا پاس مددگار ہو جائے. دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کے مثال ایک سورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. اگر تم نہ کر سکو اور سن لو کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تیسری جگہ چیلنج ہوتا ہے ام یقولون تقبلہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ لوگ اس قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بلا شبہ بہت اختلافات پاتے. قرآن مجید کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کو تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت آتی ہے. قرآن مجید کی صورت میں ہمیں کتنی عظیم دولت مل گئی، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور احسان فراموش کون ہوگا. بس آخر میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. جہاں میں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.